السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر خلاصہ لیکن اتنا وقی خوبصورت اور جامع گفتگو کا مختصر خلاصہ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے سلام سے آغاز کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ طوفان الاقصیٰ کا فیصلہ غالباً جلد بازی میں کیا گیا ہے۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، انسانوں کے درمیان میں کسی بھی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن غزوہ بدر سے ہمیں ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جو اقلیت میں ہوں بعض اوقات ان کا فیصلہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی خواہش تھی کہ قافلے پر قبضہ کر لیں، آسان بھی ہے، مال بھی زیادہ مل جائے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ باطل کی جڑ کو کاٹ دیا جائے، اور اس لیے اس نے قریش کے لشکر سے مقابلے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور یقیناً ثابت کر دیا زمانے نے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر جو عمل کیا وہ عمل صرف ایک قریش کا لشکر تباہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ دنیا کی دو سپر پاورز اس کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو گئیں۔ ایران اور روم مقبوضہ بن کے رہ گئے۔ یہ طوفان الاقصیٰ جو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عام شہریوں کو ہلاکت میں ڈال دیا، مصیبتیں مول لے لیں، لیکن اسلام حقیقت میں کبھی بھی عقل کے خلاف فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ بالکل عین عقل کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن ہم اس کا استعمال صحیح کرتے نہیں ہیں۔ ہم جب بھی جائزہ لیتے ہیں تو دو قوتوں کو ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں، اسلحے کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقابل کرنے کے لیے ایک اور بھی اصول عطا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں لشکروں میں جو لوگ ہیں، جو افراد لڑنے کے لیے ہیں، ان کی ذاتی حیثیت کیا ہے۔ مجاہدین اسلحے کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے یقیناً ان سے بہت کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ربانیون قرار دیا ہے، اور ایمان ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، اور ہمارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہو رہا۔ بظاہر ہم اس کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دعویٰ سچ پر مبنی نہیں ہے۔ دعویٰ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ پر ایمان ہے تو مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور نصرت صرف اور صرف اسی کی وجہ سے ملتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی پڑھتے ہوں گے کہ بدر میں تو فرشتے آ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ فرشتوں کی وجہ سے بدر کے مجاہدین کو نصرت نہیں ملی تھی یا کامیابی نہیں میسر آئی تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ان کی مدد کی گئی تھی۔ شرط یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہا جائے۔ جب تک لبیک نہیں کہا جائے گا تو کامیابی نہیں ملے گی۔ سامعین گرامی، ہمارا ایمان ہے کہ عمر اور زندگی کا ایک وقت متعین ہے، موت لکھی جا چکی ہے، رزق لکھا جا چکا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ کوئی نفس بھی اس وقت تک موت کو منہ نہیں لگائے گا یا گلے نہیں لگائے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ اس لیے جو رزق ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے، اور جو زندگی لکھی گئی ہے وہ تو زندگی ملنی ہی ہے، تو پھر موت سے ڈرنے کی بات کیا، اور رزق کے بھاگ جانے کے اور ختم ہو جانے کا خوف کیا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے خاندان، تمہاری تجارت، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ اگر یہ اللہ کے مقابلے میں تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کوئی ایسا فیصلہ کر دے، اور پھر آخر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس وقت فاسقوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ سیدنا علی فرماتے ہیں جس قوم نے جہاد چھوڑ دیا ذلت اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ سامعین گرامی، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ لڑائی اور فساد ہمارا مطمع نظر نہیں ہے، ہم سلامتی چاہتے ہیں، لیکن
سلامتی اگر جو چاہتے ہیں انہیں جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے. سلامتی ہمارے بستروں میں ہمیں میسر نہیں آئے گی. اگر ایسا ہے اور ہم اسی طریقے سے انتظار کرتے رہے تو جان لیجئے ہم جن حقوق کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ملنے چاہیے وہ ایک ایک کر کے دشمن ہم سے چھین لے جائے گا. یقین جانیے یہ طوفان الاقصیٰ کا فیصلہ جلد بازی کا فیصلہ نہیں تھا. کیا فلسطین کا مسئلہ آج پیدا ہوا ہے؟ 75 برس ہو گئے ہیں اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد فلسطینیوں کی، مسلمانوں کی، غزہ میں رہنے والے لوگوں کی وہ شہادت پا چکی ہے. اور 16 برس جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غزہ میں باقاعدہ وہی جمہوریت جو ہے وہ قائم کی گئی، اسی کے مطابق انتخابات کیے گئے جس کے لیے پورا یورپ جو ہے وہ سر دھنتا ہے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرتا ہے. ہم نے تو اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اور اس کے مطابق جو اکثریت کی حکومت بننی چاہیے تھی اسے بننا چاہیے تھا، لیکن پورا عالم اس کے خلاف ہو گیا اور غزہ کو ایک جیل بنا دیا گیا. حالانکہ 2/3 اکثریت غزہ کے رہنے والوں کو میسر آ چکی تھی، اور اسی حصار میں رہتے ہوئے ایک نسل جوان جو ہے وہ ہو چکی ہے. 5 ملین لوگ غزہ میں رہتے ہیں، لیکن غزہ ایک بہت بڑی جیل بن چکا ہے. ہر روز جو لوگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آتے ہیں وہ ذلت کی نگرانی میں آتے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا کہ تم تیاری کرو، اور ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کی. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان درست ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ. ہمارے پاس جو طاقت تھی وہ ہم نے پوری کی، اور اس کے مطابق پھر ہم نے اپنے طوفان کا آغاز کیا. کیا اس بات کی گواہی نہیں مل رہی کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں اسرائیل اپنے ایک ہدف کو بھی پورا نہیں کر سکا، جبکہ اس کے مقابلے میں 1967 میں اسرائیل نے مصر پر جب حملہ کیا تھا تو 5 دن میں وہ اتنا بڑے علاقے پر قبضہ کر چکا تھا جو غزہ سے 20 گنا زیادہ اپنی تعداد کے اعتبار سے اور مسافت کے اعتبار سے بنتا ہے. تو کامیاب ہم ہیں اس لیے کہ 3 ماہ ہو گئے، ایک بہت بڑی طاقت ہونے کے باوجود وہ اپنے کسی ہدف کو پورا نہیں کر سکا. ہم نے مجاہدین تیار کیے ہیں، وہ مجاہدین جن کا ذکر انہوں نے کہا کہ سابقہ جو لوگ تھے انہوں نے بھی ان کا ذکر کیا ہے. ہم نے مجاہدین تیار کیے ہیں، محض توپ چلانے والے نہیں پیدا کیے. اور غزہ اور اسرائیل کی طرح ایک اور بات انہوں نے کہا، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہمیں امت کے طور پر سوچنا چاہیے. صرف غزہ اور اسرائیل ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ اس وقت ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن پورا عالم اسلام، کیا کشمیر، روہنگا، افریقہ اور جو مختلف مقامات پر امت کو جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا ہم انہیں فراموش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سامعین گرامی، دشمن کو عادت پڑ چکی ہے کہ ہم ان کے کسی بھی حصے کو ہڑپ کر لیں، نقصان پہنچا دیں یا اذیت پہنچا دیں. ان کی طرف سے کوئی مقاومت نہیں ہوگی یا ان کی طرف سے کوئی ہمارا مقابلہ نہیں ہوگا. اس لیے وہ ایک ایک کر کے اپنے ظلم میں اضافہ کرتے آ رہے ہیں. اس لیے ہم نے ایک طوفان اٹھایا ہے اور یہ طوفان یقیناً آگے بڑھے گا. ہم تو پوری دنیا کو حرکت میں لانا چاہتے ہیں، امت سے تو آغاز کر رہے ہیں. اگر امت اتفاق کر لے اور ان کے اندر یہ ایمان والی طاقت پیدا ہو جائے تو ہمارے پاس ہر اعتبار سے وہ تمام ذرائع موجود ہیں کہ مصادر الطاقہ، پٹرول اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. مسافت کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے اگر ہم دنیا کے راستے بند کرنا چاہیں تو دنیا بند ہو کے رہ جائے. امت کو سوچنے کا انداز بدلنا چاہیے. ہمیں ایک امت کے طور پر سوچنا چاہیے. ہماری ثقافت، ہمارا دین، ہمارا خدا، ہمارا رسول، کتاب سب ایک ہیں، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ مغرب متحد ہو رہا ہے اور ہم مختلف فرقوں میں اور ٹکڑوں میں بٹ کے ایک اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سامعین گرامی، اگر ہم ڈرتے رہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری جان چلی جائے گی، مال چلا جائے گا، عزت چلی جائے گی، لیکن اگر ڈرتے رہے تو جان تو پھر بھی جائے گی، مال پھر بھی جائے گا، عزت بھی ساتھ ہی جائے گی، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
قاعدہ یہ ہے کہ حق اور باطل کے معرکے میں اپنے آپ کو کمزور مت کرو. کمزور کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہیں تکلیف ہوگی یا تمہیں تکلیف ہوتی ہے جنگ کے دوران. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ اگر تم مرتے ہو تو وہ بھی تو مرتے ہیں. تمہیں اذیت پہنچتی ہے تو وہ بھی تو اذیت میں جاتے ہیں. ہمارے لیے کہا ہے کہ تم ظلم کے ساتھ نہیں دو گے. صبر جو ہمیں عطا کیا گیا، ثبات و استقامت جو ہمیں عطا کی گئی، وہ ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے ہمیں امت کے طور پر سوچنا ہے، اور غزہ اور فلسطین کو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے مسئلے کا، لیکن اس کو جانیے اور اپنے آپ کو امت کے طور پر کھڑا ہونے اور طاقتور ہونے اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپنے اندر جرأت پیدا کیجیے. السلام علیکم.